डज गॉड एग्जिस्ट मुद्दे पर दिल्ली में बड़ी चर्चा, और चर्चा के बाद पूरे ही मुल्क में हंगामा, बल्कि पूरे मुल्क में नहीं, कहा जाए पूरी दुनिया में हंगामा और बहुत सारे सवाल जवाब। और इस चर्चा को, इस बहस को एक तरीके से जिसने कराया, जिसके जहन की ये उपज थी, जिसके जहन में ये बात आई, मुफ्ती शमेल नदवी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर से दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, और उन लोगों के ऊपर भी हम बात करेंगे कि जो दीन इस्लाम को या फिर किसी भी मज़हब को नहीं मानते। मुफ्ती शमेल नदवी साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। कैसे हैं आप? बहुत मतलब जो है एक तरीके से लग रहा है कि भाग दौड़ ज़्यादा हो गई। जी जी जी, बहुत ज़्यादा हो गई। ये बताइए साहब कि बड़ा अहम मुद्दा था ये, और इस मुद्दे पर हमेशा ही चर्चा, बहस और बातचीत होती रहती है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब 6-7% अगर देखा जाए अलग अलग जगहों पर, पूरी दुनिया में देखा जाए 12 से 15%, शायद 20% तक भी पहुंचते हैं ऐसे लोग जो किसी भी मतलब दीन में या किसी भी मज़हब में यकीन नहीं रखते। ये मुद्दा बहुत पुराना था और लंबे वक्त से चला आ रहा है, मगर इस मुद्दे पर इतनी बड़ी चर्चा कराने का जहन में ख्याल आया, एक आइडिया आया, और वो फिर दिल्ली में चर्चा हुई। तो ये असल में लोग सवाल पूछते हैं कि ये सवाल आया ही कैसे आपके जहन में इस चर्चा को कराने का? असल में आज से 3 महीने कबल जो है जनाब जावेद अख्तर साहब कोलकाता तशरीफ़ लाने वाले थे। वहाँ उर्दू एकेडमी के ज़रिए जो है उनको एक मुशायरे में सदर बनाया गया था, और उन्हीं दिनों, बल्कि कई उससे पहले से उनकी बाज़ वीडियोस बहुत वायरल हुई थी, जिनमें उन्होंने खुदा के ताल्लुक़ से बाज़ ऐसे अल्फाज कहे थे जो गैर मुनासिब थे। तो मैंने मुनासिब समझा कि मुसलमानों की तरफ से, बल्कि पूरे थीस्टिक वर्ल्ड की तरफ से जवाब जाना चाहिए, चूँकि मुसलमान ही तो नहीं है सिर्फ जो खुदा के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, बल्कि तमाम मज़ाहिब वाले मानते हैं। और इल्मी अंदाज़ में जाना चाहिए, चूँकि अब तक वो जहाँ गुफ्तगू करते आए हैं वो एक तरफ़ा गुफ्तगू करते आए हैं। वहाँ इस तरह का तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़े से दोनों यानी ग्रुप्स को और दोनों वर्ल्ड व्यू को सामने रखने का मौका मिला हो। तो मैंने अपने असातिज़ा से मशवरा किया। मशवरे के बाद फिर हमने जो है उन्हें इन्विटेशन दी। मैं ये नहीं कहूँगा चैलेंज दिया, बल्कि कहूँगा कि इन्विटेशन दी कि आप जब कोलकाता तशरीफ़ ला रहे हैं तो ज़रूर आइए, और उसके बाद फ़ौरन जो है हम डज़ गॉड एग्जिस्ट पर यहाँ पर डिबेट करें। लेकिन चंद हालात की वजह से उनका प्रोग्राम वहाँ कैंसिल हुआ। तो उस वक्त से ईमेल के ज़रिए उनसे राब्ते में रहा। फिर ये बाज़ कंडीशंस उन्होंने रखी, बाज़ हमने रखी। फिर तकरीबन 3 महीने के कम्युनिकेशन के बाद जाकर फिर सारी चीज़ें सेट हुई, जिसे फिर आपने 20 तारीख को देखा है। अच्छा, ये चूँकि उम्र में भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से फासला है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो आसानी से तो तैयार नहीं हुए होंगे, तो बहुत सारी मेहनत आपने करी होंगी। और वो कंडीशंस कौन सी थी उनकी जो आपको माननी पड़ी? चूँकि उन दिनों बाज़ तंजीमों की तरफ से भी रद्द अमल आया था, और जिसकी वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद भी थे। तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि आप जमीयत को कंडेम करें। तो मैंने कहा ये तो नहीं कर सकता मैं, ज़ाहिर है जमीयत की अपनी तारीख़ है। हाँ, अगर बाज़ चीज़ों में किसी से अगर इख्तिलाफ़ हो अपनी जगह पे, लेकिन पूरी तंजीम को हम कंडेम नहीं कर सकते। फिर ये उन्होंने ही बात रखी कि कोलकाता में ना हो, बल्कि और ना ही मुंबई में हूँ, चूँकि मुंबई से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, किसी थर्ड शहर में, थर्ड प्लेस पे करते हैं। तो फिर दिल्ली का इंतखाब हुआ। फिर हमारी तरफ से भी कंडीशंस रखे गए, मिसाल के तौर पे लाइव का होना ज़रूरी है। हम रिकॉर्डेड नहीं रखेंगे, यानी रिकॉर्डेड हो लेकिन लाइव ब्रॉडकास्ट ज़रूरी है, चूँकि फिर आप जानते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें फिर चेंज कर दी जाती हैं उमूमन। उसके अलावा हमने ये बात रखी कि उनकी तरफ से ये बात आई कि पब्लिक प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ख़ास लोगों को हम लोग इन्वाइट करेंगे। हमने इसको कबूल किया। हमने कहा कि इसे हम कबूल करते हैं, बशर्त ये कि 50% ऑडियंस हम बुलाएंगे, 50% ऑडियंस आप बुला लीजिए। और को ऑर्गेनाइज़र हमारी तंजीम वाहियान फाउंडेशन होगी, और आपकी तरफ से एक तंजीम होगी। तो वाहियान फाउंडेशन और एक और तंजीम उनकी तरफ से थी, जिन्होंने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज़ किया। तो यही चंद चीज़ें थी, इस पर गुफ्तगू होती रही। फिर मॉडरेटर के ऊपर बहस हुई कि भाई किसको मॉडरेटर रखा बदला जाए। गया शायद कुछ जी हाँ, ऐसा पहले अभिसार शर्मा से बात हुई थी, तो उन्होंने खुद ही माजरत कर दी चंद पर्सनल वजूहात की वजह से, और बिल्कुल ऐसे वक्त पे उन्होंने माजरत की कि 10-15 दिन बाकी थे। तो फिर आखिर के 10-15 दिन में फिर यानी डिस्कशन जारी रही। उन्होंने बाज़ नामों को दिया, हमने बाज़ नामों को दिया, बाज़ नामों को हमने कबूल नहीं किया, उन्होंने हमारे नामों को कबूल नहीं किया। तो चलता रहा। फिर बिल आखिर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हुआ। अभी सुन रहा था मैं कि कुछ ये भी है कि कुछ किताब भी लिखी जाएगी, जो डिस्कशन हुआ है पूरा, इसे किताबी शक्ल भी दी जाएगी। हाँ, बाज़ लोगों ने तो ऑलरेडी दे ही दी है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, डिबेट को अपने अपने हिसाब से लोग ले रहे हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये कि
दाढ़ी टोपी वाले जो मतलब जो एक टेलीविज़न पर शक्ल दिखती हैं और कुछ लोग जाते हैं एक तरीके से कहा जाए इस्लाम की रहनुमाई करने के लिए या मुसलमानों का रहनुमा बन करके या उनकी तरफ से स्पोक्स पर्सन बन करके, अलग अलग तंजीमों से लोग होते हैं तो उलझ जाते हैं अक्सर। मगर वहाँ पर डिबेट देखने वाले लोगों को एक बात बहुत क्लियरिटी के साथ सामने आई कि जो आपकी तरफ से जवाब आए उसमें ना सिर्फ जानकारी थी, उसमें इल्म के साथ साथ जो मौजूदा वक्त है उसके हिसाब से भी आपने जवाब दिया, उसमें जो है एक तरीके से मसलिहत भी थी और उसमें कॉमन सेंस भी था और उसमें लॉजिक भी था, उसमें हर तरह की चीज़ें नज़र आई। तो वो बड़ा मतलब लोगों को एक तरीके से एक नई चीज़ देखने को मिली। महज़ अल्लाह का फजल रहा। असल में यही ये बुनियादी मकसद था हमारा इस डिबेट के पीछे कि हम इस मुल्क में एक ट्रेंड सेट करें और वो ट्रेंड ये हो कि दो मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यू के लोग आपस में बैठकर एक साथ बैठकर एक दूसरे की इज्जत करके अपने वर्ल्ड व्यू को एक्सप्लेन कर सके। अगर हम ये करने वाले बन जाएं यहाँ पर और लोगों के अंदर इतना तहम्मुल आ जाए कि दो अलग अलग वर्ल्ड व्यू वाले लोग सामने एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं और आपस में रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, इस मुल्क में कभी कोई दंगा फसाद नहीं होगा। ये इस चीज़ को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के की डिबेट्स पूरी दुनिया में नहीं होती है, बल्कि आप देखें बहुत से ममालिक में इस तरह की डिबेट्स होती हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुल अंदाज में, एकेडमिक अंदाज में होती हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ को आम करने की ज़रूरत है और ये एक बहुत बड़ी वजह बनेगी एक दूसरे को जानने का और एक दूसरे के वर्ल्ड व्यू को जानने की वजह बनेगी। तो ये हमारा बुनियादी मकसद था इसके पीछे। और ये मकसद जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि आपकी तरफ से जो एक जो लोगों के जो व्यूज़ हैं या जो मतलब जो तासुरात हैं वो ये हैं कि टेम्पर लूज नहीं हुआ शुरू से आखिर तक। जी। तो कंट्रोल कैसे किया? मतलब ये बड़ा मुश्किल था ना भाई, आपको आपके मतलब व्यूज़ के खिलाफ कुछ दूसरा आदमी, और बड़ी सख्त ज़बान भी कई बार इस्तेमाल हुई है। पहले से जहन में थी ये बात कि भाई जाहिर है एक एकेडमिक डिस्कशन करनी है। हाँ, तो और बड़े भी हैं उम्र में, शख्सियत के एतबार से वी रिस्पेक्ट हैं और तजुर्बाकार हैं। दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ये बताइए साहब, देखिए चूँकि खुदा है कि नहीं है, उसका अस्तित्व है कि नहीं है, ये सवाल जैसे कहा कि हमेशा से हर मतलब दौर में ये कुछ एक लोग होते हैं जो करते रहते हैं, मगर फिर वो सबूत मांगते हैं। वो जैसे कल कह रहे थे कि डिबेट में कह रहे थे कि भाई सबूत क्या है क्या है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब है क्या क्या बताना चाहेंगे? चूँकि बहुत सारी बात आप ऑलरेडी बता चुके हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा और थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें आसान ज़बान में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी वो बार बार कहते कि इतनी ख़तरनाक अंग्रेज़ी क्यों बोल रहे हैं, आप आसान तरीके से समझाइए। जो मुल्हिदीन हैं यानी एथीस्ट हैं, जो खुदा के एग्जिस्टेंस का ही इनकार कर बैठते हैं, उनकी भी अलग अलग किस्में हैं और इसके भी अलग अलग असबाब हैं, रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी वजह जो आम तौर पर पाई जाती है वो उनकी ज़िंदगी में वो किसी न किसी ट्रॉमा या सफ़रिंग से गुज़रे होते हैं। जब वो किसी सफ़रिंग से गुज़रते हैं और तकलीफ़ों के साथ गुज़रते हैं तो उनके जहन में ये सवाल आता है कि भाई मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, और फिर इसका गुस्सा वो खुदा पर निकालते हैं इस तरीके से, अगर खुदा है तो इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, मैं नहीं मानूंगा। दर हकीकत जो अक्सरियत है खुदा के इनकार करने वालों की, यानी उसके एग्जिस्टेंस के इनकार करने वालों की, यही सबब में मुब्तला है, इसी सबब की वजह से वो इनकार करते हैं। दर हकीकत ये इस दुनिया के तसव्वुर और हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है, इसका जो मकसद है और इसकी जो हकीकत है उससे नावाकिफ़ियत की वजह से ये चीज़ होती है। हमें ये जानना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं चूँकि हमारा इम्तिहान हो रहा है, हमें खुदा को राज़ी करना है, और इस इम्तिहान में कामयाब अगर हम हो गए तो हमारे लिए ऐसी जन्नत का वादा है जो किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, और जिसकी इमेजिनेशन भी किसी के जो है दिमाग में नहीं आई, यानी उसके बियॉन्ड है ये। तो इतनी बड़ी जन्नत और इतनी बड़ी नेमत किसको मिलेगी? उनको मिलेगी जो इस दुनिया में सफ़र करके जा रहे हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र नहीं किया? क्या सहाबा किराम को तकलीफ़ों का सामना नहीं हुआ? आप पूरी तारीख़ उठा कर देखें। तो बहरहाल एक तो ये वजह है। दूसरी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम जो वेस्टर्न पैराडाइम के तहत पढ़ाया जा रहा है, इस्लाम को, और मैं समझता हूँ कि किसी रिलीजन को मॉडर्न एजुकेशन से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और है भी नहीं, लेकिन उस तो नहीं है। हाँ उस वेस्टर्न पैराडाइम में प्रॉब्लम है जिस पैराडाइम के तहत इसको पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ मटीरियलिज्म सिखाया जा रहा है और साइंटिज़म में मुब्तला किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे बच्चे और हमारे वो नौजवान साइंटिज़म में मुब्तला हो रहे हैं। साइंस और साइंटिज़म में फ़र्क है। साइंस ये है कि आप अपने फ़िज़िकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी तरक्कियात भी करें,
گاڈ کے سیٹ کیے ہوئے گائیڈ لائنز کے دائرے میں رہ کر. سائنٹزم یہ ہے کہ بس یہی ٹروتھ کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے. جب تک کسی چیز کے تعلق سے امپیریکل ایویڈنس ہمارے پاس نہ ہو. امپیریکل ایویڈنس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایویڈنس جس کا تعلق ہمارے سینس آرگن سے ہو, کہ ہم کسی چیز کو محسوس کر سکیں, کسی چیز کو چھو سکیں, میجر کر سکیں, دیکھ سکیں, ناپ سکیں, تبھی جا کر ہم اسے فیکٹ مانیں گے. سائنس کا مدار اسی پر ہے. جبکہ ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے جو صحیح بات یہ ہے کہ سورس آف نالج بنیادی طور پہ 3 ہیں. سب سے پہلا سورس آف نالج تو یہی ہمارے سینس آرگنز ہیں. جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں, میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ بھئی آپ نے جو بلو کلر کا کوٹ پہنا ہے, یہ علم میں نے کیسے حاصل کیا؟ اپنی آنکھ کو دیکھ کر. تو یہ علم کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہو گیا. لیکن آپ کے تعلق سے مجھے یہی جاننا ہے کہ بھئی آپ اس دنیا میں کیسے آئے. تو اب میں نے آپ کو پیدا ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا, لیکن اب دوسرے سورس آف نالج جو کہ عقل ہے, اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ضرور کسی نہ کسی نے انہیں جنا ہے, انہیں پیدا کیا ہے. اگرچہ میں نے آپ کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. معلوم چلا کہ اب ایسی بھی چیزیں ہیں جن کے تعلق سے اگر ہمیں نالج حاصل کرنا ہے تو سینس آرگنز کو چھوڑ کے اب دوسرے لیول کو اختیار کرنا ہوگا, دوسرے سورس آف نالج کو اختیار کرنا ہوگا, اور وہ دوسرا سورس آف نالج ریزننگ ہے, عقل ہے. اب آپ ہی کے تعلق سے مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں ہیں, آپ کا کریٹر آپ سے کیا چاہتا ہے, کیا نہیں چاہتا ہے, اور اس زندگی کے بعد کیا ہوگا. یہ ایسے سوالات ہیں, اور ان سوالات کا تعلق ایسے ڈومین سے ہے جن کا جہاں سے آپ نالج نہ سینس آرگنز کے ذریعے جان سکتے ہیں, نہ محض اپنی عقل کے ذریعے جان سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ کو تیسرے سورس آف نالج کی ضرورت پڑے گی, وہ ہے ریویلیشن, وہ ہے خدا کی وحی. تو خدا کی وحی ان چیزوں کو ڈسکس کرتے آتی ہیں جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور عقل کے ذریعے, مجرد عقل کے ذریعے حاصل نہ کر پائیں. لیکن ماڈرن ویسٹرن جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے, اس نے لوگوں کو یہ پڑھا دیا کہ سورس آف نالج صرف ایک ہے, وہ امپیریکل ایویڈنس ہے. اب ظاہر ہے جب امپیریکل ایویڈنس ہے, صرف فزیکل ورلڈ کو ہی تو ہم جان سکتے ہیں نا, اور گاڈ فزیکل تو نہیں ہے, خدا فزیکل تو نہیں ہے, وہ کسی اس کے اوپر فزکس کے لاز تو اپلائی نہیں ہو سکتے, وہ کسی فارم اینڈ شیپ کا محتاج تو نہیں ہے. تو آپ خدا کو جاننے کے لیے کیسے امپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بچکانہ مطالبہ, اور اس کی مثال میں نے دی تھی کہ میٹل ڈیٹیکٹر سے آپ پلاسٹک ڈیٹیکٹ کرنے چلے, تو یہ تو بچکانہ چیز ہے. جی اچھا دیکھیے, بہت ساری چیزیں, چونکہ وہ سوال وہاں پر بھی آیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ بھائی نیچر جو ہے وہ انصاف نہیں کرتی. میں نے دیکھا کمنٹس میں بھی جو نوجوان نسل ہے وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہ رہی ہے کہ وجہ کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے. کیا ذمہ داری جو ہے جو مخلوق ہے, یا جو انسان ہے, یا جو الگ الگ جو اسٹیٹس ہیں, انہی کی ذمہ داری ہے, یا کس کی ہے؟ اس دنیا میں انصاف کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہم انسانوں کی ہے, اور اسی لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے. اللہ رب العالمین نے جب پہلے انسان کو اس دنیا میں بھیجا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں اس زمین میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں. اب اس خلیفہ کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے کمانڈز کو نافذ کرے گا. اب جو یہ سوال ہوتا ہے نا کہ اگر خدا ہے تو ظلم کیوں ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس زندگی میں اگر ظلم نہ ہو اور غلط کام کرنے کا ہمارے پاس فری ول نہ ہو, تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی تو میننگ لیس ہے. یعنی ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول تو ہونا چاہیے نا. یعنی آپ کے پاس اگر فری ول ہی نہ ہو, یا آپ کو صرف ایک ہی آپشن ملے, ایگزام میں ایم سی کیوز آپ کو دیے جائیں کہ نیچے دیے گئے 4 آپشنز میں سے صحیح آپشن کو سلیکٹ کریں اور ایک ہی آپشن ہو, تو وہ ٹیسٹ میننگ لیس ہے. کیسے ٹیسٹ ہوگا؟ یعنی وہ لازمی طور پہ آپ کو غلط آنسرز بھی دیے جائیں گے, صحیح بھی دیے جائیں گے. اب آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ صحیح آنسر کیا ہے. اسی طریقے سے اس دنیا میں ایول بھی موجود رکھا جائے گا اور گڈ بھی موجود رکھا جائے گا, اور آپ کو فری ول بھی دیا جائے گا. اب آپ اپنے فری ول سے صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ اصل مقصد ہے. اپنے فری ول سے آپ اس دنیا میں انصاف کو نافذ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ اصل امتحان ہے. اب اگر انصاف ہمیشہ اس طرح لازم ہو جاتا ہے اس دنیا میں کہ کوئی ظلم نہ ہوتا اور کوئی ایول نہ ہوتا, تو پھر اس انسان کے پاس فری ول ہی نہیں رہتا. وہ تو مجبور ہوتا نا خیر کو سلیکٹ کرنے پہ, تو وہ روبوٹ کی طرح ہو جاتا. اور جب روبوٹ کی طرح ہو جائے تو پھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر ریوارڈ بھی نہیں ہے, پنشمنٹ بھی نہیں ہے, جنت بھی نہیں ہے, جہنم بھی نہیں ہے. تو یہ زندگی کے بالکل انصاف والی زندگی, امن و امان والی زندگی, ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے, اس زندگی کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے, دنیا نہیں بنائی ہے. اس دنیا میں تو سب پرابلم آئیں گی, جدوجہد بھی کرنی پڑے گی, اور ایک جگہ پاور بہت زیادہ ہوگی, ایک جگہ پاور نہیں ہوگی. اور آپ کو اسٹرائیو کرنا ہے کہ کیسے ہم مظلوموں کی مدد کریں. اگر ظلم ہو رہا ہے تو اب آپ کا بھی امتحان ہے کہ آپ ظلم کو کس طرح ختم کرتے ہیں اپنے فری ول سے.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے یہ جو ایتھیسٹ کی جو تعداد ہے ہندوستان میں بھی الگ الگ آنکڑے آتے ہیں, میرا خیال کہ 2-3% کے آس پاس ہے, کئی بار اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. پوری دنیا میں دیکھیں تو شاید 20-22% کے قریب شاید یہ گھومتی ہے سب ملا ملو کر کے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں, اسلام میں آ رہے ہیں, مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں اسی ٹائم پر جو اسلام سے باہر بھی ہو رہے ہیں, یا تو وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں یا پھر کسی اور مذہب کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر وہ چلتا ہے ایکس مسلم, یہ تمام چیزیں. تو وجہ کیا ہے, مطلب اسلام چھوڑنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے؟ اس کی وجہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. دیکھو دین واضح ہو گیا ہے. اگر تم دین سے پھر کے جاؤ گے نا, اللہ تمہارے بدلے میں ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوں گے, تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اور ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی ایک تعداد ایسا یقیناً ایسا ہے کہ وہ اسلام سے ہٹ جا رہی ہے, لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد جو غیر مسلموں کی اسلام میں آ رہی ہے وہ ان سے زیادہ ایمان پر قائم ہے. اللہ کا دراصل جو ہے یہ اعلان پہلے ہی قرآن کریم میں اللہ نے کر دیا کہ یہ دین ایمان دراصل ایک نعمت ہے, اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر آپ نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے, کوئی شبہ آ رہا ہے, تو اسی لیے میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر شبہات کی وجہ سے, ڈاؤٹس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں, کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں آئے تو سب سے پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں آئے یہ بات کہ اس سوال کا جواب میرے پاس فی الحال نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے پاس نہیں ہے. اگر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اچھا اسلام کے پاس جواب ہی نہیں ہے. نہیں, آپ کو محنت کرنی ہوگی, آپ کو تلاش کرنا ہوگا, آپ کو ماہرین سے پوچھنا پڑے گا, اپنے سفر کو جاری رکھنا پڑے گا. یہ آرگیومنٹ فرام لمیٹڈ پرسپیکٹیو اسے کہتے ہیں. یہ ایک فیلسی ہے کہ میرا جو پرسپیکٹیو ہے میں جیسے سمجھ رہا ہوں بس وہی ٹرو ہونا چاہیے. ہمیں اس سے آگے بڑھنا پڑے گا. ڈاؤٹس کا آنا موجودہ زمانے میں بالخصوص یہ ایک عام بات ہے, ڈاؤٹس آ سکتے ہیں, لیکن ان ڈاؤٹس کا علاج کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا کبھی یہ نہ سمجھیں کہ کسی حکم کے تعلق سے ڈاؤٹ آ رہا ہے تو اسلام کے پاس جواب نہیں ہے, بلکہ تلاش کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جواب ملے گا. اچھا بہت ساری چیزیں ہیں, لاسٹ کے 2-3 سوال ہیں, اور اس میں میں چاہوں گا کہ چونکہ دیکھیے پیغام جو ہے آپ کی طرف سے جا رہے ہیں اور وہ بہت مطلب ایک طریقے سے امپیکٹ فل ہے, اور نوجوان نسل کو بہت زیادہ ضرورت بھی ہے, اور نوجوان نسل کی یہ بھی بات سچ ہے کہ وہ ریلیجیس بھی بہت زیادہ ہے, اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں, مگر پھر بھی تھوڑا سا ادھر ادھر کئی بار ہو جاتے ہیں. امیج بن جاتی ہے مسلمانوں کی کہ وہ تو جہادی ہیں, اور جہاد کا مطلب جو ہے یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ بہت غلط طریقے سے 2 طرح کے جہاد ہیں, مگر ان کو الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, اور میڈیا کا اس میں بڑا رول ہے. لو جہاد اور لینڈ جہاد اور نہ جانے تھوک جہاد اور کیا کیا چلتا ہے. اسلام کی یہ ایک تصویر بنانے کی, اسلام کے ماننے والوں کی تصویر بنانے کی کوشش کی گئی ہے. راستے کیا ہیں باہر نکلنے کے؟ راستے یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کو عام کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی لوگوں کو بتائیے کہ بھئی اگر آپ جہاد کا مطلب ٹیررزم سمجھتے ہیں تو ان کی زندگی پڑھ کے تو سمجھ میں آ رہا ہے جہاد ٹیررزم کو ختم کرنے کا نام ہے. جہاد ٹیررزم نہیں ہے بلکہ جہاد ٹیررزم کو ختم کرنے کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے, کتابوں کے ذریعے, پیمفلیٹس کے ذریعے, بکلیٹس کے ذریعے, اور اس کے علاوہ آرٹیکلز کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے, اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے مین اسٹریم میڈیا میں یا کہیں پہ بھی چل رہا ہے, یہ ایک طرف, اور حقیقت آپ دیکھیں کہ کیا ہے. اب آپ بتائیں کہ مظلوم اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اگر اسٹرائیو کر رہا ہے تو کیا آپ اسے ٹیررزم کہیں گے؟ بھئی ہمارے ملک میں انگریزوں سے مقابلہ کیا گیا نا, انگریزوں کے نزدیک سارے ٹیررسٹ ہیں جنہیں ہم فریڈم فائٹر کہتے ہیں, تو وہ ان کا پرسپیکٹیو تھا, یہ الگ پرسپیکٹیو ہے, یہاں کے لوگوں کا پرسپیکٹیو تھا. تو کسی بھی پوائنٹ کو یا کسی بھی مسئلے کو جاننے کے لیے آپ کو اس کو براڈر اینگل سے دیکھنا پڑے گا, صرف ایک مختصر چیز کو نہیں دیکھنا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے, وہ سرجری کرتا ہے, اب آپ آؤٹ آف دا کانٹیکس ایک ڈاکٹر کو دکھائیں کہ وہ ہاتھ کاٹ رہا ہے تو یہ کتنا خطرناک لگے گا. لیکن یہ ہو گیا لمیٹڈ پرسپیکٹیو. اب اس کو براڈر آپ اس کے پکچر سے دیکھیں کہ اچھا ڈاکٹر اس لیے کاٹ رہا ہے چونکہ اس کے ہاتھ میں کینسر ہے, اگر اس ہاتھ کو نہ کاٹا جائے تو کینسر پورے جسم میں پھیل جائے گا. اب بتائیے ڈاکٹر ظالم ہوا یا رحم کرنے والا ہوا؟ واقعہ وہی ہے, بس پرسپیکٹیو چینج ہو گیا, بس آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن آ گئی, آپ نے زیادہ براڈر پکچر کو دیکھ لیا تو آپ کو اس کے پیچھے کے وزڈم سمجھ میں آ گیا. یہی معاملہ جہاد کا ہے کہ جہاد میں بس یہ دکھایا جاتا ہے کہ بھئی جنگ ہو رہی ہے, لیکن کون جنگ کر رہا ہے, کس سے جنگ کر رہا ہے, کیوں جنگ کر رہا ہے, کس کانٹیکس میں جنگ کر رہا ہے, جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے تو آپ بھی جو ہے پھر اپنے آپ کو شاید جہادی کہنے لگ جائیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے, اس کے اوپر لگاتار بحث ہوتی ہے. ابھی مولانا مدنی صاحب نے کہا, پھر اس کے اوپر انہوں نے وضاحت بھی دی کہ اس کا مطلب کیا تھا. دیکھیے ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت ساری پرابلمس ہو رہے ہیں.
ایک طرف جہاد کو لے کر کے بات ہو جاتی ہے, دوسری طرف جہالت کو لے کر کے بات ہوتی ہے. بات ہوتی ہے کہ ان کے علاقے جہاں سے شروع ہوتے ہیں, ٹوٹی سڑکیں, گندگی اور یہ تمام چیزیں, وہ سب چیزیں ایک امیج بن کر کے رہ گئی ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کے 4-5 آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی سخت ضرورت ہے, اور وہ آہستہ آہستہ, کیونکہ لکھا سب کچھ ہے کتابوں میں, عمل ہی اصل ہے. جب تک عمل نہیں کریں گے کیسے کام ہوگا؟ تو کون سے 4-5 ایشوز ہیں جن کو لے کر کے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتحاد قائم کریں. ہمارے یہاں ایک بہرحال پہلے کے مقابلے میں اب یہ اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے, اب لوگ متحد ہو رہے ہیں, اور اس کی خود مثال یہ 20 تاریخ کی ڈیبیٹ ہے. اللہ کا فضل ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کر کہ ہر مکتبہ فکر کی طرف سے تائید ملی, چاہے دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, ان سب کے اسکالرز اور علماء کے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں, اور سب مبارکباد دے رہے ہیں, سب شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ بہت بہت شاندار یہ پیغام گیا ہے. کامن گراؤنڈز میں اور کامن ایشوز میں ہمیں متحد ہونا پڑے گا, سب سے اہم چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تمام اسباب اور تمام چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سب سے پہلے ہے, یہ پرائمری درجے کی چیز ہے. اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی, اس کے بعد ہم دنیا کے جتنے اسباب اختیار کر لینا, اللہ کی تائید ہمارے ساتھ نہیں رہے گی. اور اسی چیز کو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. 2 کرائٹیریا اللہ کی مدد کی. سب سے پہلی چیز, پہلی شرط, اطیعوا اللہ و رسولہ, واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. دوسری چیز, ولا تنازعوا, آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو, متحد ہو جاؤ. جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تمہارے اندر جمع ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. صبر کرو, مقابلہ کرو, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. آج ہمارے یہاں ایک طبقہ تو ایسا ہے جو محض مخصوص عبادتوں ہی کو کروانے کا قائل ہے, اور اسباب کو اختیار کرنے اور اس میں جد و جہد اور جس میدان میں جیسے افراد کو جانا چاہیے اس کی اہمیت ہی نہیں. دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ دین پہ عمل کرنے کی کوئی اہمیت نہیں, لیکن دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. بیلنس بنانا بہت ضروری ہے. بیلنس بنانا ضروری ہے کہ آپ دین کی بھی اطاعت کریں اور اسباب بھی اختیار کریں, اور جو اسباب اختیار کریں دین کے گائیڈ لائنز کے مطابق کریں. اب اللہ کی نصرت اور تائید آئے گی. میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں یہ کہہ کر, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن سوشل ایشوز میں پروٹیسٹ کرنے ٹھیک چلے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ایک الگ معاملہ ہے, کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے پروٹیسٹ سے, جو کہ ہو سکتا ہے ایک سبب ہو, لیکن ہم اللہ کی اطاعت ہی نہیں کر رہے ہیں اور اسباب اختیار کر رہے ہیں, تو اللہ کی تائید کہاں سے آئے گی؟ یہ صحابہ کے منہج سے ہٹنا ہوا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت, دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے, فرائض پر پابندی, سنتوں کی پابندی, اور اللہ کے گائیڈ لائنز کو فالو کرنا. اب آپ اسباب اختیار کریں, جب دونوں چیزوں کو جمع کر لیں, دیکھیں آج بھی وہ اللہ موجود ہے جس نے بدر میں فرشتوں کو نازل کیا تھا, آج بھی نازل ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت سارے, ایک نہیں بہت سارے ہیں, ابابیل بھی آئی, وہ بھی ایگزامپل ہے. ایک آخری سوال یہ کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے, چونکہ بہت سارے لوگوں سے بات ہو رہی ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ فلاں صوبے میں آئیں, آپ فلاں شہر میں آئیں اور جو ہے آپ کی طرف سے بات رکھی جائے. تو یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ چلتا رہے گا یا کیا رہے گا آگے کی پلاننگ؟ دیکھیں, یہ اللہ جب تک چلائے گا چلتا رہے گا. اللہ رب العالمین, میں بڑا ہی کمزور سا آدمی ہوں, اور میں اپنے آپ کو اتنا اہل نہیں سمجھتا کہ ہر ایک کے سامنے انٹرویو دوں اور بیٹھوں اور بات کروں. مجھ سے بڑے علماء موجود ہیں, ایسے افراد موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا ان کو کوریج نہیں دیتا, تو وہ حضرات زیادہ اہل ہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھیں اور وہ زیادہ اچھے جوابات دے سکتے ہیں. تو بس اللہ جتنی خدمت لے لیتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. ہم سے بات کی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.